فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. توكل بجد بعزم فصيح فإني الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اسے پختہ کرنے کے بعد، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیے گئے وعدوں کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے نکل جاتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور توڑتے ہیں ان چیزوں کو جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ چیزیں جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان میں سے ایک اہم چیز صلہ رحمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رحمی رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، لیکن فاسق لوگ اور منافق لوگ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت اور اس کی اطاعت سے بغاوت کرنے والے لوگ وہ کیا کرتے ہیں؟ ان رشتوں کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے۔ تو ان لوگوں کو اس کی پاداش میں کیا سزا ملے گی؟ اولئک لہم اللعنہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعنت ہے، ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے برا گھر ہے، اور برا گھر سے مراد جہنم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آگ تیار کی ہے جس میں ان کو داخل کیا جائے گا اور وہاں پر ان کو جلایا جائے گا اور سزا ملے گی، وَلَعُوذُ بِاللَّهِ مِن ذَلِكَ۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قطع رحمی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے اور اسی طرح جہنم میں داخلے کا سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صلہ رحمی کرنے والے لوگوں میں سے بنائے اور قطع رحمی سے محفوظ رکھے۔ وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔